صلوات پڑھ دیں بابا حضرت محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جلا فی سلطان وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعث اللہ بنور المضی والبرہان الجلی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عزیزان گرامی، یہ مجلس اعزا ندیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے بلندی درجات کے لیے، اور ایک سمجھ لیجئے کہ یہ ہم جس طرف سوچ رہے ہیں اس تربیت گاہ کی پہلی نشست تھی۔ چونکہ جب تک تربیت نہیں ہوتی اس وقت تک انسان قابل عمل نہیں بنتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب میں سائنس لکھی ہوئی ہے، جب تک استاد اس کا پریکٹیکل نہیں کراتا اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی۔ لہذا دین بھی بالکل اسی طریقے سے، اور پھر کہا گیا ہے کہ کائنات میں علم دو ہی ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ یا میڈیکل کا علم ہے، ابدان کا علم ہے، اجسام کا علم ہے، یا ادیان کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ مادی علم کہہ لیں، روحانی علم کہہ لیں۔ آج کی یہ نشست ہماری بعنوان ماں، اور میں محسوس کرتا ہوں اس چیز کو کہ اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ پکار لینا اور چیز ہے، معرفت ہونا ان کی یہ الگ چیز ہے۔ تو میں احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں نشست میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کچھ باتیں اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں کہ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے۔ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے۔ ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے۔ ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں۔
انشاءاللہ سنیں گے کہ یہ جو اللہ نے والدین کا رتبہ رکھا ہے اس میں ماں باپ کے رتبے سے تھوڑی سی زیادہ ہے. کسی نے آ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ حیات ہیں, میں کس کے ساتھ زیادہ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ. کافر ماں کے ساتھ, کافر ماں کے ساتھ, کافر باپ کے ساتھ. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ باپ کا رتبہ کوئی کم ہے, لیکن جو دنیا میں بچے کے آنے پر تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا. یہ سمجھ لیجیے کہ جو لا شے کو شے بنا کے دنیا کے اندر وجود بخشے اسے ماں کہتے ہیں. اور کائنات میں بغیر باپ کے تو کوئی آیا ہوگا, لیکن بغیر ماں کے کوئی نہیں آیا. سلامت رہیں, ماں کے بغیر کوئی نہیں آیا ہوگا. یہ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبے عطا فرمائے ہیں کہ اگر آپ ان کو شمار کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ جہاد پر جا رہے. ایک نوجوان آیا, کہا یا رسول اللہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جہاد کروں, لیکن میری ایک بوڑھی ماں ہے جس کا میرے علاوہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. میری مجبوری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو جا, ماں کی خدمت کر, جو ثواب اور اجر میرے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ملے گا یہی ثواب تجھے ماں کی خدمت کا ملے گا. یہی ثواب تجھے ماں کی خدمت میں ملے گا. ایک جوان آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ کافی عرصے سے میری ماں بیمار ہے, معذور ہے, چل پھر نہیں سکتی, اٹھ بیٹھ نہیں سکتی, میں اس کی خدمت میں 24 گھنٹے حاضر رہتا ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی خدمت کا کچھ حق ادا کیا یا نہیں. پرسنٹیج اس نے خدمت کی ہے, اس کی کوئی پرسنٹیج ادا ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ بتا, جب تیری ماں تیری خدمت کر رہی تھی تو اس کی نیت کیا تھی, اور جب تو خدمت کر رہا ہے تو تیری نیت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ظاہر ہے جب ماں خدمت کر رہی تھی تو اس کی نیت یہ تھی میرا بچہ بڑا ہو, جوان ہو, شادی ہو, بچے ہوں, کاروبار ہو, پھلے پھولے, یہ ساری نیتیں ماں کی تھی. اور تیری نیت کیا ہے؟ کہ میری نیت یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے میں اس کی خدمت کروں گا. کہا بس تو نے خود جواب دے دیا, جتنا فرق تیری اور اس کی نیت میں ہے اس کی نیت تیری زندگی تھی, تیری نیت اس کی موت ہے کہ جب تک زندہ ہے خدمت کروں گا. وہ کہہ رہی تھی زندہ رہے, طویل عمر پائے, پھلے پھولے, تو جتنا فرق موت و حیات میں ہے اتنا ہی فرق تیری اور اس کی خدمت میں ہے. یا رسول اللہ. ماں کیا ہے
کسی نے آ کر امام سے پوچھا ماں کے بارے میں، فرمایا تم ساری زندگی بھی اس کی خدمت کرو، اس کے ایک رات جاگنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ماں ہے۔ ماں سے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثریت شیعوں میں امام عصر علیہ السلام کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ اکثر جوان ہم سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں زمانے کے امام کی زیارت کر لوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ تو اس کے لیے میں دو روایتیں دو نبیوں کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایتیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن نتیجہ نکالنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، مناجات کی، یا اللہ میں اس زمین پر تیرا سب سے اچھا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، تیرا ولی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز پروردگار آئی، جاؤ فلاں گاؤں میں اس نام کا ایک شخص رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے، چل دیے۔ جب وہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لوہار ہے، یعنی کوئی عالم دین نہیں، کوئی بہت بڑا نمازی پرہیزگار نہیں، وہ ایک لوہار ہے۔ کون ہے؟ لوہار ہے۔ جا کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا میں آج تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں پہچانتا یہ کون ہے، کلمہ پڑھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ فاصلے ہیں، میڈیا نہیں ہے، شکل سے نہیں پہچانتا۔ گھر لے گیا کام سے فارغ ہو کر۔ جب گھر پہنچا اس نے اپنے مہمان کو ایک جگہ بٹھایا، دیوار پر ٹنگے ہوئے ایک جھولے کو اتارا، اس میں سے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک بوڑھی خاتون کو نکالا، اس کا بستر صاف کیا، اس کے لیے کچھ کھانے کی چیز کو دودھ میں ڈبویا تاکہ نرم غذا کھا سکے۔ اس کے بعد اسے لے گیا باہر، اس کا لباس چینج کیا، منہ ہاتھ دھلایا، واپس لایا، گود میں اس کا سر رکھ کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اسے کھلاتا رہا، پانی پلایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا، پانی پی لیا، تو اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھے، کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو زمانے کے نبی کی زیارت نصیب۔ یا رسول اللہ، زمانے کے نبی کی زیارت نصیب ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا ہے محترمہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے زمانے کے نبی کو تیرے بیٹے کی زیارت کے لیے بھیجا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی بندہ ایسا تیرا ہے جو میرے علاوہ تجھے بہت زیادہ محبوب ہو۔ کہا فلاں گاؤں میں فلاں شخص ہے، چلے جاؤ۔ اب آپ سنیے گا، ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں پڑھ لکھ لیتے ہیں دو چار جماعتیں، تو پھر ماں باپ سے کیسے گفتگو کرتے ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ یہ جملہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو معلوم ہو وہ قصائی ہے، گوشت کاٹتا ہے۔ یہ قصب حلال کی اتنی عظمت ہے
یہ قصاب ہے اور نبی اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. لوہار ہے، نبی اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ تو بہت بڑا کاروباری ہوگا وہ بڑا آدمی ہوگا. بڑا آدمی وہ ہے جو نبی کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے. گئے، سلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ آج شب ہم تمہارے مہمان ہیں. کہا بسم اللہ آ جائیں گے. تھوڑی دیر دیجئے میں گوشت فروخت کر لوں چلتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اچھی اچھی گول گول بوٹیاں نرم نرم نکال نکال کر الگ رکھ رہا ہے. تو میں نے سوچا اللہ نے اس کی زیارت کے لیے مجھے بھیجا ہے. یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. یہ صاف صاف اچھا اچھا گوشت اپنے پاس جمع کر رہا ہے. خیر، چونکہ اللہ نے بھیجا تھا خاموش. وہ جب فارغ ہوا اپنے کام سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا گھر. لے جا کر اس نے بھی ایک جگہ بٹھایا اور پھر ایک چھابا، آپ جانتے ہیں نا بڑے بڑے چھابے میں نیچے آپ کے یہاں ہمارے یہاں مرغے ورغے اور پرانے زمانے میں کھانے پینے کا سامان رکھتے تھے جب بجلی نہیں تھی اور یہ فریج وغیرہ نہیں تھے، اور اب بھی بنتے ہیں وہ اور بہت سارے مصروفیات کام آتے ہیں. تو اس نے چھابے ہٹائے، اس میں سے 2 نر اور مادہ سور نکلے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہوئے. ایک تو یہ قصاب، دوسرا یہ اچھا اچھا گوشت لے کے آیا ہے، تیسرا یہ کہ اس نے گھر میں سور پال رکھے، نجس جانور، مسخ شدہ، بول نہیں سکتے کیونکہ خدا کے حکم سے آئے. اس نے ان دونوں نر اور مادہ سور کو الگ کیا، ان کی جگہ صاف کی، ان کے لیے پانی رکھا، ان کو گوشت ڈالا، پھر بند کر دیا، پھر گیا نہایا دھویا، پاک کپڑے پہنے، پھر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے بندے خدا، تو نے یہ اللہ کی مسخ شدہ مخلوق کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، یہ میرے والدین ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے مسخ ہو گئے ہیں. میں نے سوچا اگر انہیں میں گھر سے نکال دوں گا تو جنگل کے جانور انہیں ستائیں گے. انہوں نے بچپن سے اب تک مجھے پالا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ گناہگار ہیں، لیکن میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، اس لیے میں نے رکھا. تو اب مسخ شدہ والدین کی خدمت کا صلہ یہ ملا کہ زمانے کا صاحب شریعت نبی اس شخص کی زیارت کے لیے گیا. تو جس کے والدین مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، پھر صاحب کردار بھی ہوں، ان کا کتنا حق بنتا ہے. قرآن مجید نے ماں باپ کے بارے میں بالکل آخری فیصلہ دیا ہے. کہا دیکھو، جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو کندھا اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے، کندھا جھکا کے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ کندھے بھی جھکانے ہیں رحمت کے ساتھ. فَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار انہیں جھڑکنا نہیں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہ کہنا. چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ لفظ اف کا استعمال کیا قرآن مجید میں، اس سے چھوٹا کوئی لفظ اگر ہوتا تو خدا اسے استعمال کرتا. یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، تو جہاں اف کہنے کی اجازت نہیں.
اور یہ اف چاہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں تب بھی نہیں کرنا ہے، اور غلط کہہ رہے ہو تب بھی نہیں کرنا، ہر حالت میں خاموش، سر جھکا کے رہنا ہے۔ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ آپ کو کیا معلوم، آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں، ہم نئے دور کے لوگ ہیں۔ اتنی بات انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس سے تو یہ کہہ رہا ہے نا آپ کو کیا معلوم، جتنا وہ تجھے جانتا ہے کوئی کائنات میں نہیں جانتا۔ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کو یہ کافر ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ معلوم ہے یہ وہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں جو ایک چیز آئی ہے، آغا صاحب یہ میں پہلے بھی کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جب کوئی اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور آپ عدالت جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتی ہے کورٹ، پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ، پھر ہوتی ہے سپریم کورٹ۔ جو یہ پہلی کورٹ ہے نا، عدالت، آئلی عدالت، اس کے فیصلے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں دوسری عدالت میں۔ ہائی کورٹ کے کیس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ توجہ رکھیے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے جو کائنات کا سپریم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کائنات کی سپریم وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آیت کے تیور دیکھ رہے ہیں آپ۔ آج وہ تیور نہیں جیسے اللہ پیار سے بولتا ہے بندوں سے، حکمن حاکمانہ جملہ ہے، ورنہ وہ انسان کو پکار کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان یہ تو بتا تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا، کس نے تجھے دور۔ وہ اتنے پیار سے بات کرتا ہے، آج پیار سے نہیں، آج حاکمانہ لہجہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اِیّاہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ اب مجھے خطابت نہیں کرنا ہے، اس کے دوسرے پہلو نہیں بیان کرنا آپ کے سامنے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ صرف عبادت اللہ کی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ لیکن قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ تو یا اللہ جب تیرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں تو پھر کعبے کو دیکھنا عبادت کیوں، قرآن کو دیکھنا عبادت کیوں؟ تو کہا قرآن میری منشا کو دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس لیے اس کو دیکھنا عبادت ہے، اور علی کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ اس منشور پر عمل کر کے دنیا کو دکھانے والے کا نام علی ہے۔ اور ماں باپ کا چہرہ دیکھنا
عبادت کیوں ہے؟ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ میں اپنے بندوں پر کتنا کریم ہوں۔ یہ میرا وسیلہ ہے، میری توحید کی پہچان ہے۔ ماں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو پہچانو۔ بار بار غلطی کرتے ہیں اور وہ بار بار معاف کرتے ہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ اللہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، رسول سے زیادہ، امام سے زیادہ نہیں، اللہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ مثال میں نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ماں باپ ہیں کہ ان کے پیار کو سمجھ کر پھر بتاؤ کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں، میں کتنا مہربان ہوں۔ اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں نہ ہو تو رحمت خدا سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ ماں کے بغیر رحمت سے عزیزان گرامی، ماں باپ کے لیے بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اب سنیے کہ ماں کتنی پیار کرتی ہے اولاد سے اور کتنا اس کا حق ہے۔ حضرت اویس قرنی ایمان لے آئے پیغمبر پر، صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ وہاں سے پیغمبر کو پیغام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر، یہ میری زیارت سے زیادہ افضل ہے۔ سمجھے تو صحیح، ماں کی خدمت کر، یہ میری زیارت سے زیادہ افضل ہے۔ جناب اویس قرنی کو صبر نہیں آتا، قرار نہیں آتا، ماں کی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی موقع ایسا آ جائے کہ یہ مجھے اجازت دے دے۔ ایک دن ماں نے اجازت دے دی، کہا تیرا دل چاہتا ہے جا، لیکن مدینے میں آدھے دن سے زیادہ نہیں رہنا، بہت زیادہ وقت نہیں لگانا۔ ماں کے وعدے پر آئے، آدھا دن گزارا، معلوم ہوا کہ پیغمبر مدینے میں موجود نہیں ہے، بعد میں آئیں گے۔ آدھے دن کے بعد واپس چلے گئے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے واپس آئے تو کہا مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا تھا کیا یہاں؟ کوئی آیا تھا کیا یہاں؟ کہا اویس نامی کوئی شخص آئے تھے یمن سے۔ پیغمبر فرمایا کرتے تھے مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے نا والدین، ماں کیا ہے، کیسے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ عزیزو، ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مشکلات میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کسی صورت چھٹکارا نہیں ہو رہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو پیغمبر دعا کر سکتے تھے یا نہیں؟ دعا کر دیتے، قبول ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی۔ کہنے لگے گھر جا، تیری ماں ہے، تو ماں سے دعا کرا۔ کہا یا رسول اللہ بدقسمت ہوں، میری ماں نہیں ہے۔
کا خالہ ہے، کا بدقسمت ہوں خالہ بھی نہیں ہے، کا ماں کی قبر پہ جا ہے، کہ یا رسول اللہ بدقسمتی سے ماں کی قبر کا بھی علم نہیں، میرے باپ کے ساتھ کسی موقع پر سفر پہ گئی تھی، رستے میں کہیں انتقال ہو گیا، وہیں دفنا دی گئی، اب دعا کر دیں؟ کہا نہیں، گھر جا، مٹی کی ڈھیری بنا قبر کی شکل، اور اس پر ہاتھ رکھ کے کہو یا اللہ تجھے میری ماں کا واسطہ، میری مشکل کو آسان فرما۔ پیغمبر دعا کرتے تھے لیکن یہ مسئلہ ہم تک نہ پہنچتا۔ پیغمبر نے بتایا سب سے بڑے مشکل کشا کا نام ماں ہے۔ سب سے بڑے مشکل کشا کا نام عزیزان گرامی، ٹھیک ہے امام بارگاہ میں آنا چاہیے، علم پر جانا چاہیے، درگاہ پر جانا چاہیے، کربلا بھی جانا چاہیے، لیکن ماں کو ناراض کر کے نہیں۔ اگر ماں راضی نہیں، کائنات کی کوئی طاقت اللہ کو راضی نہیں کرا سکتی۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی بددعا سے نہ ڈرو، باپ کی بددعا سے ڈرو۔ باپ اگر کبھی تنگ ہو کر بددعا کرے گا تو دل سے کرے گا، ماں اگر تنگ ہو کر بددعا بھی کرے گی تو زبان سے اس کا دل ساتھ نہیں دے گا، وہ صرف زبانی ہوگی۔ میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا، ایک بچے کی ماں مر گئی، چھوٹا بچہ تھا، اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ تھوڑے عرصے کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ وہ ماں اچھی تھی تیری جو مر گئی یا یہ والی ماں، ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کہ میری ماں جو تھی وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ آپ تعجب میں بچے کا جواب سنیں کہ وہ ماں جو تھی وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں شرارت کرتا تھا، جب میں کوئی غلطی کرتا تھا، وہ کہتی تھی آج روٹی نہیں دوں گی، لیکن پھر دیتی۔ لیکن یہ سچی ہے، یہ اگر کہتی کہ روٹی نہیں دوں گی تو یہ نہیں دیتی۔ اندازہ کیا آپ نے؟ یہ ماں کا رتبہ ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے وہ نعمت قرار دیا۔ اور آپ مشہور مجلسی لوگ ہیں، روزانہ علماء کو سنتے ہیں، ذاکرین کو سنتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی۔ آپ ماں کے رتبے کو اس لفظ سے پہچان سکتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو ماں کا شکریہ ادا کیا کرو، کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ ہاں، اس نے خیانت نہیں کی۔ اندازہ ہوا آپ کو کہ کتنا بڑا رتبہ ہے ماں کا۔ اب مسلمانوں نے ایک حدیث گھڑی تھی جنگ جمل کے موقع پر کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث 100% گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث تمہیں صحیح لگتی ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، تو جو تمہاری ماں ہے اگر
تمہاری جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے تو جسے پیغمبر اپنی ماں قرار دے، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اس سے کیسے تم کمپیئر کرو گے؟ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ماں کا ترجمہ اساس کا ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے نا، اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بچوں کی ماں کے پیروں کے نیچے نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی لطیفہ نہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ شادی کے بعد بہت سارے لوگ بچوں کی ماں کے پیروں کے نیچے جنت سمجھتے ہوئے اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سلوات بھیج دیں بابا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اس کے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں جوانوں جن کی مائیں زندہ ہیں، اگر قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تسبیح پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، بٹن شاہ اگر مناجات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اور عبادت کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو بیٹھ جاؤ ماں کے سامنے، ماں کا دیدار کرتے رہو، تمہارا ہر سانس تسبیح میں سنا۔ بیٹھ جاؤ، نہ زبان چلانے کی ضرورت ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ تسبیح اٹھانے کی ضرورت ہے، صرف پیار کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھو، باپ کا چہرہ دیکھو، یہ دونوں تمہارے لیے عبادت کا وسیلہ ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھنا قدرت نے عبادت قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا لفظ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توجہ رکھیے گا بہت، یہ لفظ جو قدرت نے استعمال کیا نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عزیزان گرامی، یہ معنی بیان، احسان وہ عمل ہے جو انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں پہل کرے، وہ احسان کہلاتا ہے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو وہ احسان نہیں، وہ ہے جزائے احسان، احسان کی جزا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ تو ہم احسان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو نیکی کرنے میں پہل کر چکے، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، خدمت کی۔ یا اللہ تو نے یہ کیا حکم دے دیا؟ جو کام ہم کر نہیں سکتے تو نے اس کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس موقع پر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، تم بھی بھیجو۔ تو یا اللہ جو مجسم رحمت ہے، میں ان کے لیے کیسے رحمت؟ تو کہا تم دعا کرو بس کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تم مجھ سے کہو میں بھیجوں گا رحمت، یہ تمہارا کام نہیں، تم صرف دعا کرو، رحمت بھیجنا میرا کام ہے۔ میں اسی طریقے سے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی جا سکتی،
یہاں پر بھی پروردگار نے حکم کیا کہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر کیا تھا، اس لیے میں تو کر ہی نہیں سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو اور عزیزوں، یہ مسئلہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو اچھا اخلاق سکھائیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر ان سے کوتاہی بھی ہو جائے تمہاری تربیت میں، پھر بھی تمہیں اختیار نہیں ہوتا نہ دینے کا، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے ان کے سامنے سر اٹھانے کا۔ ایک دفعہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے پر، جہاں تک مجھے یاد ہے، 60 سال کی عبادت اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ نہیں چاہیے۔ اور دنیا میں بس ایک دو باتیں اور، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھر جا اور دیکھ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہے تو تو نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سب کچھ کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بہت وسیع موضوع ہے، 2 جملے سن لیجئے۔ میرے 45 سالہ مطالعے میں اور علماء کے ساتھ نشست میں بزرگوں سے جو کچھ سنا، میں نے صرف 2 ہی آدمیوں کو دیکھا اللہ نے جنہیں جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم کیا ہے۔ جہنم کے لوگوں کو بھی جنت کی خوشبو آئے گی، خوشبو سونگھ سکیں گے، خوشبو تو پابند نہیں ہے نا، خوشبو تو دور تک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا 2 ایسے بد نصیب ہیں جن کے ناک میں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول، جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے؟ ہاں، کتنی دور تک جاتی ہے خوشبو؟ پیغمبر اب اس زمانے میں وہ عرب جو 1000 سے اوپر کی گنتی نہیں جانتا، اسے اگر لاکھوں میں بتایا جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک عربی نسل کا بہترین گھوڑا 500 سال مسلسل متواتر دوڑایا جائے، وہ 500 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا، جنت کی خوشبو اتنی دور تک جائے گی۔ 2 بد نصیب ایسے ہیں جن کی ناک میں خوشبو نہیں جائے گی، ایک والدین کا نافرمان اور ایک علی کا منکر۔ دشمن علی کی ناک میں جنت کی خوشبو بھی نہیں جائے گی، والدین کے نافرمان۔ اب 2 باتیں اور سنیے، بہت سارے لوگ زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں، مرنے کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ زندگی میں نافرمان ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو جو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آنکھ ہو گئے ہیں،
اگر وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے اچھے کام کریں تو خدا ان کو معاف کر دے گا، اور جو زندگی بھر خدمت کرے اور مرنے کے بعد بھلا دیں۔ کہا گیا کہ جب مشکل پڑے تو ماں باپ کی خبر پڑ جائے۔ میں ایک حدیث، دو حدیث باپ کے حوالے سے بھی، ورنہ کہیں گے کہ باپ کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں عرض کر دوں کہ باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ایک شخص نے آ کر، جوان نے چھٹے امام سے شکوہ کیا، مولا میرے ابا، میرے والد مجھے کہیں بھی ڈانٹ دیتے ہیں، مجمع بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ حکم شریعت تھا کہ بچے جوان ہو جائیں تو انہیں مجمع میں نہ ڈانٹو، لیکن اگر ڈانٹ دے، جب مجمع میں ڈانٹ دیتے ہیں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، معاشرے میں میری بھی کوئی عزت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا کبھی زمین پر پیشاب کیا ہے؟ کہنے لگا روزانہ ہی کرتے ہیں۔ کہا جب پیشاب کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو پیشاب زمین پر پڑا ہے تیرا، اس کی تیری نگاہ میں حیثیت کتنی ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا تو اس کے سامنے اپنی حیثیت کیوں جتلا رہا ہے جس کے چند منی کے قطروں سے تیری پیداوار ہوئی؟ چند پیشاب کے قطروں سے جس کی تیری پیداوار ہوئی، جس سے تیرا نطفہ ٹھہرا ہے، اس کے سامنے اپنی حیثیت، تو اس کا پیشاب ہے، اس کے سامنے اپنی حیثیت نہ جتا، اس لیے کہ وہ باپ ہے۔ آگے چلنے کی کوشش نہ کر باپ سے، باپ کے پیچھے رہو۔ عزیزان گرامی، یہ بڑے رتبے ہیں ماں باپ کے، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہماری حیثیت بھائی والی نہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ امت نے بھائی کہنا شروع کر دیا تو جنہیں باپ اور بھائی میں تمیز نہ ہو وہ دین کیا سمجھے گے؟ ماں وہ عظیم ذات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا اور پہلی مرتبہ ماں کے انتقال کے بعد طور پر گئے تو آواز پروردگار آئی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اب میری زمین پر سنبھل کے قدم رکھنا۔ اب وہ مان نہیں رہی تو تیری مشکل میں تیرے لیے بال کھول کر دعا کر۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ اور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ کلام رضا سرسوی کا ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہاں بھی یقیناً پڑھا جاتا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے۔ انہوں نے ماں پر کلام لکھا، میں نے بھی لکھا، بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ تو میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا اس مصرے کو بدل دیں، واحد کائنات کی ہستی ماں ہے جو قبر میں بھی چین نہیں پاتی، قبر میں بھی چین سے نہیں رہتی ہے، وہاں بھی بچوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف اس ماں کا ذکر کرتا ہوں جو کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور امام آگے کہتے ہیں ماں حسین کا سلام قبول۔ جواب نہیں آیا،
دوبارہ کہا اماں میرا سلام، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب سلام کا جواب نہیں آیا، امام نے رو کے کہا اماں آپ بھی تو سنایا کرتی تھی نا کہ جب مریم کا انتقال ہوا اور عیسیٰ جنازے پر آئے اور سلام کا جواب نہیں آیا، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اماں اگر سلام کا جواب نہ دو گی تو میں رو رو کے مر جاؤں گا۔ اماں آپ فخر مریم ہیں، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ اگر عیسیٰ کے لیے ماں کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، سلام کا جواب ہو سکتا ہے، تو میرے لیے کیوں نہیں؟ بندے کفن کھل گئے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے، دونوں بیٹوں کو گلے سے لگایا، ایک کا دیر تک منہ چومتی رہی، ایک کا گلا چومتی رہی۔ حالت یہ ہوئی کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاتف غیبی کی ندا آئی، یا علی جلدی جدا کرو فاطمہ سے بچوں کو، آسمان پر انبیاء رو رہے ہیں۔ صرف یہاں تک نہیں، جب شہزادی نے وصیتیں کی تھی نا، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی، یا علی مجھے مرنے کے بعد بھول نہ جانا، وقت ملا کرے تو رات کو آ کر میری قبر پر تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھا کرنا، مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگتی۔ عزیزوں، ساتھ ہی میں شہزادی نے یہ وصیت بھی کی تھی، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ میں نے زینب عالیہ سے وصیت کر دی ہے، لیکن بچی ہے، ممکن ہے نیند کا غلبہ ہو جائے، ایسا نہ ہو میرا حسین پیاسا رہ جائے۔ علماء بیان کرتے ہیں شہزادی کی تدفین کے بعد مولا بلا ناغہ جب تک مدینے میں رہے شہزادی کی قبر پہ جاتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی کہ مولا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور قبر سے آواز آئی، ابوالحسن میرا حسین پیاسا ہے، جلدی جاؤ میری زینب کو نیند آ گئی۔ امام آئے، پانی کا کوزہ لے کر کھڑے ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کو نیند آ گئی، پھر کروٹ بدلی اور آواز آئی اماں پانی، امام کی آواز آئی آؤ حسین، میں تمہارے لیے کتنی دیر سے پانی لیے کھڑا۔ مولا کی آواز سن کر امام حسین علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ امام نے فرمایا حسین اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا یہ کام میری ماں روزانہ یہ کام میری ماں میرے لیے روزانہ کیا کرتی تھی۔ عزاداروں، وہ ماں جو اتنی بے چین ہو بچے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ دے اور وہ مدینے میں رہ جائے؟ بہت ساری جگہوں پر شہزادی کی آمد ملتی ہے۔ شب عاشور شہزادی نے کہا تھا فضا میرے بھائی کو بلا کے لا، امام تشریف لائے، گلے میں بائیں ڈال کر کہا بھیا جب سے مدینے سے چلے ہیں جہاں رات کو خیمے نصب ہوتے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، آج وہ آواز قریب آ گئی، میرا دل گھبرا رہا ہے، معلوم تو کرے یہ بی بی کون ہے؟ امام کی آواز آئی زینب پہچان، یہ میری ماں فاطمہ تھی۔
عزادارو، شب عاشور روایت کرتے ہیں کہ امام کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا 11 کو، اس رات کو بنی اسد کے قبیلے والے روایت کرتے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک نور کی عماری اتری، اس میں ایک بی بی ہے، رو کے کہتی ہے واہ حسینہ قتیلا من قفا، واہ حسینہ ہو ذبیحا، واہ حسینہ ہو ذبیحا من قفا، واہ حسینہ ہو قتیلا من جفا۔ شہزادی نے نوحہ پڑھا، اے حسین تو وہ ہے جسے جفا کے ساتھ قتل کیا گیا، اے حسین تو وہ ہے جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ آخری جملے ہیں، مجلس تمام ہو گئی، یہ قافلہ چلتا رہا، آخر جب زندان شام میں پہنچے ہیں نا اہل حرم، عزادارو اس وقت دربان نے آ کر میرے مولا سے کہا سید سجاد کوئی بی بی ہے جو رات کو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی ہے؟ امام نے فرمایا در زندان پر تو تالا پڑا رہتا ہے، کیسے کوئی بی بی باہر جا سکتی ہے؟ کہا مولا میں روزانہ دیکھتا ہوں وہ روزانہ آتی ہے، کہا آج رات کو جب وہ بی بی آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ عزادار علماء بیان کرتے ہیں دربان نے دروازہ کھولا، کہا سید سجاد وہ بی بی آ گئی، میرے غیرت مند امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی، پھوپھی کے قریب آئے گا، پھوپھی اماں وہ بی بی آ گئی جو روزانہ پشت زندان پر آ کر رویا کرتی ہے، ذرا چل کر دیکھے تو صحیح یہ بی بی کون ہے؟ عزادار و شہزادی امام سجاد کے ساتھ پشت خیمہ پہ آئی، دیکھا ایک کالے برقعے میں ایک بی بی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے واہ حسینہ واہ غربتا واہ عباسا واہ علیہ۔ عزیزان گرامی، شہزادی آگے بڑھی، ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا؟ کیا تیرا بھی کوئی علی مارا گیا؟ کیا تیرا بھی کوئی عباس مارا گیا؟ بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اگر تو میرے بھائی کو رونے آتی ہے میں قیامت میں اماں سے کہہ کے تیری شفاعت کراؤں گی۔ اماں کا نام آیا، یہ بی بی نے نقاب کو پلٹا، کہا زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ پہچان میں تیری ماں فاطمہ۔ عزاداروں بچیاں تکلیف میں ہوتی ہیں، اگر تکلیف کے عالم میں کہیں ماں مل جائے یا کوئی بزرگ خاتون خاندان کی مل جائے تو گودی میں سر رکھ کے اپنے دکھ بیان کرتی ہے۔ شہزادی نے جو ماں کو تنہائی میں دیکھا، ایک مرتبہ گود میں سر رکھ دیا، اماں میں کربلا میں لٹ گئی، اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میں نے عباس قربان کیا حسین نہ بچا سکی، اماں میں نے محمد قربان کیے حسین نہ بچا سکی، اماں میں نے اکبر قربان کیا حسین نہ بچا سکی، اماں میں نے قاسم قربان کیا حسین نہ بچا سکی، اماں میں 70 قدم سے دیکھتی رہی، میرا ماں جایا ذبح ہوتا رہا، میں پکار پکار کے کہتی رہی نہ مارو، میرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے۔ عزادار و روایت بہت طولانی ہے، بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بی بی نے جب پین کر کے سر اٹھایا، ماں کا چہرہ قریب سے دیکھا تو ماں کے چہرے پر خون ملا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی پوچھتی اماں جب مدینے میں آپ کو بابا نے غسل دیا تھا اور ہم نے چہرہ دیکھا تھا تو یہ خون نہیں تھا، یہ خون کیسا ہے؟ میری شہزادی رو کے کہتی ہے، کہتی زینب تو 70 قدم سے دیکھتی رہی، میرا حسین میری گود میں میرا حسین میری گود میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔
بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اپنے والدین کی